دوسری بات یہ کہ اس کو ٹارچر نہ کرے ذہنی ٹارچر کا مطلب یہ ہوتا ہے بات تمیز سے کرے. گھر میں جب داخل ہو تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں ہمارے نبی مسکراتے چہرے کے ساتھ داخل ہوتے تھے. آج بہت سے میاں جب گھر میں داخل ہوتے ہیں تو ایسا لگتا ہے چنگیز خان نے بغداد پہ حملہ کر دیا ہے. چنگیز خان نے کیا کر دیا ہے؟ بغداد پہ حملہ کر دیا اور بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا دی, خلافت کا خاتمہ کر دیا اس نے. تو جب آپ گھر میں آئیں تو کیسے؟ اور عورت کی بھی ذمہ داری ہے, جب یہ میاں آ کے مسکراہٹ دیے تو آپ نے بھی آگے سے مسکراہٹ کا جواب مسکراہٹ سے دینا ہے. وہ بھی جلی اور ٹھنی بیٹھی ہوئی ہوتی ہے, یہ کوئی ٹائم ہے آنے کا؟ وہ یہیں سے پڑھنا شروع ہو جاتا ہے. تو محبت کا کبھی کبھار اس سے اظہار کرے. ہمارے نبی امی عائشہ جہاں سے پانی پیا کرتی تھیں گلاس میں برتن میں, ہمارے نبی بھی وہیں سے منہ لگا کے پانی پیتے تھے, سمجھتے ہو. اور تھوڑی بہت اس کی خامیوں کو مرد کیا کرے؟ برداشت, کیونکہ نبی کی صحیح حدیث ہے کہ عورت پوری سیدھی نہیں ہو سکتی. اس کی خامیوں کو برداشت کرو گے تو گھر چلے گا. برداشت کی پالیسی ختم ہو گئی تو عورت 100% صحیح نہیں ہوگی بلکہ گھر ٹوٹ جائے گا. سمجھتے ہو بات کو؟ تو کیا کرنا ہے؟ ایک حد ہے, ایسا نہیں کہ وہ بیچ کے کھا گئی, آپ کو بینک میں رکھوا دیا کہ یہ قسطوں پہ گاڑی چاہیے, رہن کے طور پر میرا میاں رکھا ہوا ہے آپ نے, ٹھیک ہے نا. تو یہ پراپر, یعنی کبھی کبھار محبت کا اظہار کرے, اس سے تمیز سے بات کرے. گھر میں گدھوں کی طرح چیخے بولتے کیوں نہیں. ایک آخری بات میں اہم کر دوں, اگر اس میں کوئی عیب ہے تنزیہ لہجے میں اس کی اصلاح نہ کرے. یہ بہت بڑا فالٹ ہے آج کل مارکیٹ میں. مثال کے طور پر کھانا نہیں پکانا آتا تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ تم نے کھانا بہت اچھا بنایا ہے, تھوڑا سا یوٹیوب پہ سرچ کرو اور اچھا بنا سکتی ہو. آئی بس. لیکن ہوتا کیا ہے, تمہارے ماں باپ نے کھانا پکانا نہیں سکھایا تمہیں, یہ کیا بنا کے لے آئی. اور سانسیں یہ کام ماشاءاللہ, سوائے ان سانسوں کے جو میرا بیان نہیں سن رہی, سوری, جو میرا بیان سن رہی ہیں, الٹا ہو گیا, جو سانسیں میرا بیان سن رہی ہیں ان کے علاوہ جتنی سانسیں ہیں, جب وہ بہو میں کوئی عیب بیان کرتی ہیں تو طنز کا عنصر اس میں زیادہ. مثال کے طور پر کھانا نہیں, کدو صحیح نہیں گلے تو وہ یہ نہیں کہیں گی کہ بیٹا یہ بہت اچھا کھانا ہے, تھوڑا سا اگر ٹیمپریچر زیادہ کر لیتی یا تھوڑا ٹائم اور رکھتی تو یہ اور اچھا بن جاتا. یہ اسٹائل, وہ سانس کیسی جس کا اسٹائل یہ ہو, وہ پھر سانس نہیں ہے. اس کا اسٹائل یہ ہوتا ہے لگتا ہے تمہارے ماں باپ نے تمہیں کدو پکانا بھی نہیں, اب یہ بھی ہمیں ہی کرنا پڑے گا. وہ جل بھن کے نا اس کے دھواں نکلنا شروع ہو جاتا ہے بہو کے. یہاں سے اختلافات کا آغاز شروع. تو وہ بیچاری شریف شرفا ہوگی تو چپ رہے گی, اور اگر پڑھی لکھی ہے, کانفیڈنس ہے اس میں, تو ساس کو بھی اینٹ کا جواب پتھر سے کریں. اچھا تمہاری ماں نے سکھا دیا ہوگا, ہم تو بے وقوف ہیں, ہمیں تو کچھ بھی نہیں آتا. یہی کہے گی, ہاں تمہاری ماں نے تمہیں بہت کچھ سکھایا, ہم تو کیا ہیں, بے وقوف ہیں. یہ پھر اٹھا کے پلیٹ پھینکے گی, خود ہی پکاؤ, آئندہ میں نہیں پکا رہی, جاؤ. وہ جو مکھنچو ہے نا, جس نے میرے بیان سن کے شادی کی تھی, جب وہ شام کو گھر میں آئے گا تو کدو تو ویسے ہی نہیں گلے, وہ کھانا بھول جائے گا. پھر اماں سے پوچھے گا, ماں بتائے گی یہ اس نے مجھے بدتمیزی کی ہے, مجھے میری ماں کا تانا دیا ہے. اول ایک تو غلطی کی, کدو نہیں صحیح پکائے, گلائے نہیں, اوپر سے سوری کرنے کے بجائے کیا کر رہی ہے, پلیٹیں اٹھا کے پھینک رہی ہے. وہ غیرت میں آئے گا, میری ماں جس نے مجھے جنا, جس نے مجھے دودھ پلایا ہے, جس کے مجھ پر احسانات, اور یہ آج جمعہ 8 دن نہیں ہوئی, یہ چاہتی ہے کہ میری ماں سے بدسلوکی کرے. یہ پہلے ہی چنگیز خان بن کے آیا تھا, اب یہ ہلاکو خان کو بھی ساتھ لے کے بیوی کے کمرے پہ اٹیک کرے گا. یہ کیا پڑا ہوا ہے دیواروں کے اوپر, یہ کیا ہے, یہ تماشا بنایا ہوا ہے. وہ یہ دیکھے گی کہ ایک تو میری ساس نے پہلے طنز کیا, اوپر سے میرے شوہر کو بھی میرے خلاف ورغلا رہی ہے. تو وہ دلائل کی دنیا میں جواب نہیں دے گی, وہ اپنی ساس کی کیا ہو جائے گی, دشمن. ابھی اس نے کدو کی پلیٹ پھینکی تھی, پورا پریشر کوکر اٹھا کے شوہر کے سر پہ جا کے پھوڑ دے گی. پھر شوہر مجھ سے پوچھے گا یہ کیا ہو رہا ہے مفتی صاحب, گھریلو مسائل حل نہیں ہو رہے, تو میں اس سے کہوں گا میں نے کہا تھا کہ جب شادی کرو تو گھر میں ہیلمٹ پہن کے جاؤ.
میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ گھر میں کیا پہن کے جایا کرو, ہیلمٹ. یہ تمہارا قصور ہے, تمہارا جو سر پریشر کوکر سے پھٹا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ تمہارے پاس اچھی کمپنی کا ہیلمٹ نہیں ہے. اب کسی کا باپ بھی خدا کی قسم بیٹھ کے حل نہیں کر سکتا کہ اس میں غلطی میری ماں کی تھی یا میری بیوی کی. خدا نے آج تک ایسا کوئی مخلوق پیدا, کیونکہ ادھر سے اس کی سنو گے, اس کی سنو گے, آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا پہل کس نے کی ہے. چڑھ چڑھ پڑ پڑ, ادھر سے یہ, ادھر سے. پھر گالیاں مجھے دیتے ہیں کہ یار انہوں نے ترغیب دی تھی, یہ ہمارے گھر میں ہو رہا ہے. تو جب طنزیہ کلام شروع ہوتا ہے نا, طنز, تو معاشرے میں اصلاح بولو نہیں. اور ساسوں کی ہے حالت دیکھو, ان کو چاہیے ماڈرن لڑکیاں پڑھی لکھی, اور گھر کے کام ان سے ایسے کروانے ہیں جیسے گاؤں دیہات کی ان پڑھ لڑکیوں سے ہوتے ہیں. تو جب ماڈرن لڑکی لاؤ گے تو وہ شکر کرو کدو گلا دی, جتنے گلائے ہیں اتنے بھی نہیں گلاتی ہو. تو اگر یہی تھا تو آپ لے آتی کسی دیہاتی کو, اپنی بھتیجی کو, اپنی بھانجی کو, وہ جو بیچاری کہیں رہتی ہے دیہات کی اچھی بھلی خدمت گزار, اس کو لے کے آتے. تو اس لیے جب ایسا معاملہ ہو رہا ہو تو ہم کہتے ہیں بھائی بیگم کو ماں سے کیا کر دو, بولو الگ کر دو. پھر ماں سے بھی محبت سے ملو اور بیگم سے ملو, ان کا آپس میں کنیکشن نہیں ہونے دو. اماں کو تھوڑے تھوڑے دنوں میں بلایا کرو, بیگم کو بولا کرو کدو گلاؤ, میں خود چیک کروں گا گلے کہ نہیں گلے. اماں کی خدمت کرو, اماں یہاں آئیں گی, پھر اماں اپنے گھر میں, ہم اپنے گھر میں. روزانہ خود اماں سے جا کے مل لیا کرو. یہ تو حقوق ہیں. آگے میرے بھائی میاں کے بھی حقوق ہیں کچھ, وہ پھر کبھی بیان کروں گا.